وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهود إن العهد كان مسؤولا، وقال الله تعالى في موضع آخر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے 2 ہفتہ قسم کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آئی، اور اس کے بعد نظر کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات آئی۔ تو نماز کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ عہد توڑنے پر کوئی سزا مقرر ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وعدہ کی اہمیت اور وعدہ خلافی کرنے کی مذمت اور وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے کی مذمت بیان کرنی چاہیے، یہ بھی بات امت کے سامنے آنی چاہیے۔ اس مناسبت سے میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعُهُودِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم وعدے کو پورا کرو۔ جب تم کسی کام کا وعدہ کر لو تو ایسا نہیں کہ تم آزاد ہو گئے اور اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ، کان، دل، جتنے بھی یہ سب گناہ کرے، آنکھ گناہ کرے، دل گناہ کرے، زبان گناہ کرے، اعضاء جوارح گناہ کرے، جس طریقے سے ان اعضاء کے گناہوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کریں گے۔ لوگ بڑے آسان سمجھتے ہیں کہ وعدہ کر لو نا پھر تھوڑی کرنا ہے، بلکہ وعدہ خلافی کے بارے میں کہ خاص کر کے جیسے مہر، ایک میں مثال دے رہا ہوں، حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو آدمی مہر پر چاہے زیادہ ہو یا کم ہو نکاح کرے اور دل کے اندر ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، جھوٹ کے میں لکھوا دیا ہوں، ایک فرمیٹی نبھانے کے لیے معاشرے کی وجہ سے، اور دل میں اس کا چور ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، اللہ کے نبی فرمائے لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، کہ جو لوگ یہ مہر پر نکاح کیے اور دل میں ہے کہ میں مہر نہیں ادا کروں گا، جھوٹ کے لکھا دیا ہوں، قیامت کے دن یہ آدمی زانی اور بالاتکار لوگوں کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہ کریں۔ ان العہد کان مسئولا، وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ عالم آدمی کرے یا مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، دنیا دار ہو، عام ہو، سارے لوگوں کے وعدے کے بارے میں پوچھ کیا جائے گا۔
اس لیے وعدہ کو پورا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ دوسری جگہ آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نیک لوگوں کے صفات جو بیان کر رہی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اور کسی مذہب کے ماننے والوں نے ایسا وعدہ پورا نہیں کیا ہے جو مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پورا کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہا کرتے تھے اور رومیوں سے ان کا جنگ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ رومیوں سے معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوا، کمپرمائز ہوا کہ ہم لوگوں کے درمیان اتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی، 2 سال 3 سال جتنی بھی مدت ہو، ہم لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ یہ کیے کہ چلو جنگ تو بند ہے، ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بارڈر پر اور سرحد کے اوپر پوری فوج، پورا سامان، پورا ہتھیار بھیج دیے، اور جیسی ہی کمپرمائز کی ڈیٹ اور مدت ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ حملہ کروا دیے۔ اور یہ تو حملے کے تعاقب میں تھے، حملے کی تیاری میں تھے، رومی عیسائی لوگ تیاری میں نہیں تھے، اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے ہار گئے اور مسلمان فتح کرتے کرتے بہت دور ان کے زمین پر قبضہ کر لیے۔ اسی درمیان حضرت عمرو ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا پر دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا یا عباد اللہ اتقوا اللہ، کہ اے بندو اللہ سے ڈرو۔ جب دیکھے گھوڑے پر ایک آدمی یہ جملہ بولتا ہوا آ رہا ہے، تمام لوگ رک گئے کہ کیا بات ہے، کوئی فرمان جاری ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وفاء لا غدر، کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ مت توڑو۔ تو انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ اس میں وعدہ توڑنے کی کیا بات ہے، جتنے دن جنگ روکنے کی بات تھی ہم نے جنگ کو روک دیا، اور مدت ختم ہونے کے بعد جنگ کر رہے ہیں، اس میں وعدہ خلافی کہاں ہے؟ حضرت عمرو ابن ابسہ فرمائے کہ تم کو پہلے خبر کرنی چاہیے تھی رومیوں کو کہ جیسی ہی مدت صلح کی ختم ہوگی ہم تم پر حملہ کریں گے، یہ تم لوگوں کو خبر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا علاقہ فتح کیے تھے سب کو واپس کر دیے۔ اسلام کا مقصد صرف حکمرانی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کو جاری کرنا ہے۔ کوئی بھی تاریخ میں نہیں دکھا سکتا ہے سوائے مسلمانوں کے کہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا زمین کو جائز طریقے سے اپنے گمان کے مطابق، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ غلط تھا، تو فوراً ساری زمین جیتی ہوئی جو تھی قبضہ کیا ہوا تھا واپس کر دیے۔ ایسی روئے زمین کے اندر مسلمانوں کے سوا کوئی قوم اور امت نہیں ملے گی جو وعدہ کو پورا کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی وعدہ جو کریں، یہ میں جو حدیث پڑھا، حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی علامت اور نشانی اور پہچان 3 ہے۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب مسلمان لوگ بھی میڈیا میں شریک ہو کر کے اگر جھوٹی باتیں پھیلاتی ہیں تو وہ بھی کیا ہے، منافق کی صفت ان کے اندر ہے۔ ایک یہ کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب مسلمان نعوذ باللہ اپریل فولو مناتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس گناہ کے اوپر لعنت آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب اور سور حرام ہے،
اسی طریقے سے بلا ضرورت جھوٹ بولنا یہ حرام ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. کیونکہ یہ بار بار میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہر ہفتے کچھ نئے لوگ بھی آتے ہیں کہ حرام کام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر کے کرے تو صرف گناہ ہوتا ہے، ایمان خراب نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ یہودی لوگ ہمیں ذلیل کیے تھے اور جھوٹ بولے تھے، اور انہی کے دیکھا دیکھی مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. یہ نہایت بے غیرتی کی بات ہے. دوسری صفت جو بیان کی گئی وعدہ اخلفا، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ کو توڑ دے. اور ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے لا ایمان لمن لا عہد لا، کہ جو آدمی وعدہ کو مکمل نہ کرتا ہو اس کا ایمان نہیں، یعنی ایمان نہایت کمزور درجے کا ہے، اور نہایت یہ کمزور اس کا ایمان ہے. ایمان کے طاقتور ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی وعدہ کرے وعدہ کو پورا کرے. اسی لیے وعدہ کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وعدہ کروں گا. ہاں، وعدہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی مشکلات آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حالات آ گئے، جیسے کہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ دعوت کر رہے ہیں، میں فلاں دن آؤں گا، لیکن آپ کے گھر میں نعوذ باللہ کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ شریک نہ ہو پائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلا وجہ، بغیر کسی مجبوری کے اگر آپ نے وعدہ کو توڑ دیا، اس کے اندر گناہ ہے، اور یہ بڑا زبردست گناہ ہے. اس کے اوپر قیامت کے دن پکڑ ہوگا. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدہ کے بارے میں پکڑ ہوگا. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے لکل غادر لواء یوم القیامت یرا یوم القیامت یعرف بہ، او کما قال، کہ جتنے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والے ہیں ان کے پیٹھ کے پیچھے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ جس طریقے سے شرابیوں کی جماعت الگ ہوگی، قیامت کے دن سب جماعت کو الگ الگ بلایا جائے گا. شرابیوں کی الگ، چوروں کی الگ، گنڈوں کی الگ، زانیوں کی الگ، وعدہ خلافی کرنے والوں کا الگ، جھوٹوں کا الگ، اور جتنے بھی اسلام کے خلاف جو محاذ آرائی کر رہے ہیں ان سب کے سارے گنہگاروں کی جماعت الگ الگ ہوگی. تو جتنے بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور یہ پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیا کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر جو آیا ہے اربع خلال من کن فیہ کانا منافقا خالصا، کہ جس آدمی میں 4 عادتیں ہوں پکا وہ منافق ہے. ان بس وہی ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے. اگرچہ داڑھی آدمی رکھے، نماز پڑھے، اور جب بھی کوئی بات ہو تو گالی سے بات کرے، تو وہ بھی منافق کی علامت یہ بھی ہے. ایمان والوں کے زبان سے اس طریقے سے بات نکل ہی نہیں سکتی ہے گالی کی. جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کا ایمان نہایت کمزور درجے کا ہوگا، وہی بات بات پر گالی دے گا. ورنہ ایمان والے جن کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کی محبت بیٹھی ہو، وہ کیا ہے اس طریقے سے گندی باتیں نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی جو صفت بیان کی گئی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفحشن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جان بوجھ کر کے گندی بات بولتے تھے اور نہ بغیر اختیار کے بولتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اب یہاں پر آپ کو سوال ہوگا کہ منافق کہتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے،
اور گالی دے اور وعدہ کر کے وعدہ توڑ امانت میں خیانت کرے، چاہے جس چیز کا وہ پیسہ رکھتا ہو اس کے اندر خیانت کرے، وہ بھی آدمی کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے۔ اور منافق کہتے ہیں اس کو جو اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو۔ تو اس زمانہ میں اکثر مسلمان پھر کافر ہو جائیں گے اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی آج جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بھلے گالی نہ دیتا ہوں لیکن امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ کافر ہیں؟ اس کا جواب غور سے سمجھیے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھی ہے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانہ میں وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اوپر سے مسلمان ہے صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اور اندر سے یہ کافر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے زمانہ میں مکمل جو منافق ہوتا تھا وہ پہچان میں آ جاتا تھا۔ اب وحی کا زمانہ جب بند ہو گیا، ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے کہ اللہ کو نعوذ باللہ ایک نہ مانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتا ہو، یہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ کافر ہو۔ تو اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ منافق ہیں، عقیدے والے منافق نہیں ہیں بلکہ عمل والے وہ منافق ہیں، اور عمل والے نفاق کے کام کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، صرف اس کے ذمے گناہ یہ لگتا ہے لیکن اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ اس سے مراد منافق نفاق عملی ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بول چال میں بولتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیشہ عورتوں کی طرح بن ٹھن کر کے رہتا ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی میں مرد کی جو شان ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی اس کے اندر مزاج ہے کہ بننا سورنا، بلکہ مردوں کے اندر جو مجاہدانہ صفات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ یا کسی کو لوگ بول دیتے کہ تو چمار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مسلمان سے وہ چمار ہو گیا، بلکہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح چمار ایک ذلیل اور گھٹیا کام کرتا ہے، اسی طرح تو اتنے اچھے گھر کے ہونے کے باوجود ایسا گھٹیا کام کرے تیرے شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ تو چماروں کی شان ہے۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گھوٹالا اور غبن اور خیانت کرنا، اور اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے بلکہ منافق اور کافروں والا عمل ہے۔ جس طریقے سے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اب جو لوگ ائمہ کی تقلید نہ کرتے ہیں تو وہ تو جو حدیث کو سیدھے سیدھے مانتے ہیں، ان کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ہر بار اس کو ایمان لانا پڑے گا جب بھی نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر کے، اور بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے لوگوں کو حدیث سمجھنے میں اپنے منمانی نہیں بیان کرنی چاہیے، ورنہ اس سے بڑا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جواب یہ ہوا کہ یہ منافق اعتقادی ہے۔ دوسرا جواب یہ تشبیہ دینا مقصود ہے کہ یہ تو شیر ہے، یعنی شیر تو نہیں ہوتا، شیر تو آدمی کے ساتھ تھوڑی رہتا ہے، نماز تھوڑی پڑھتا ہے، یعنی جس طرح شیر طاقتور ہے اسی طریقے سے یہ آدمی شیر کی طرح ہے۔ یا کسی کو بول دیتے کہ یہ تو اڈانی کا وقت کے اڈانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مالدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی فرمائے کہ جن کے اندر یہ برائیاں ہیں، یعنی وہ منافقوں جیسا ہے، منافق نہیں ہے لیکن منافقوں جیسا ہے۔ تیسرا جواب محدثین نے یہ بیان کیا کہ یہ عادت مراد ہے،
کہ یہ مسلمانوں کی عادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول فرمائے مسلمانوں کے اندر سب برائی ہو سکتی لیکن جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا، کہ غبن کرنا، گھوٹالا کرنا، یہ مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ مراد یہ ہے کہ جو آدمی ان گناہوں کے اندر ملوث ہو اس کے اندر منافقوں والی عادت ہے، اور جس طریقے سے کسی کو بیماری لگ جائے اس سے بچتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ کسی کو یہ عادت لگ جائے تو یہ اس سے بچنا چاہیے. اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر جتنا وعدہ کے پاسداری کا اور وعدہ پورا کرنے کا اہتمام اور وعدہ پورے کرنے کی تاکید ہے کسی دوسرے مذہب کے اندر ہے ہی نہیں. چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ اور ان کے والد ابن یمان رضی اللہ عنہما دونوں جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے ملاقات کے لیے. راستے میں ابو جہل نے حضرت حذیفہ اور حضرت یمان دونوں باپ بیٹا کو قید کر لیا. ان لوگوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں چھوڑ دیجئے. ابو جہل نے کہا نہیں، تم لوگ ہمارے خلاف لڑنے جا رہے ہو، تم کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ تم وعدہ کرو اور معاہدہ لو، اور اس بات کے اوپر بالکل تم وعدہ لو، حلف لو کہ وہاں جا کر تم لڑائی میں شریک نہیں ہوگے. چنانچہ دونوں باپ بیٹے نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم وہاں لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. اب جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پورے راستے کی کارگزاری بتائے کہ ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور وہ اس بات پر چھوڑا ہے کہ جا کر کے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اور اس نے وعدہ لے لیا ہے، معاہدہ کرا لیا ہے کہ ہم جا کر کے وہاں پر لڑیں گے نہیں، اس بنا پر وہ چھوڑا ہے. لیکن اے اللہ کے رسول، آپ تو فرمائے ہیں کہ جو بدر میں شریک ہوگا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، اور بدر میں جو شریک ہوگا اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو بڑی محروم ہو جائیں گے، اور ابھی مسلمان 313 ہیں اور ادھر 1000 ہیں، ابھی تو بڑی ضرورت ہے. اور ہم دل کے خوشی سے وعدہ نہیں کیے تھے بلکہ زبردستی اس نے تلوار رکھ کر کے وعدہ کروایا. اس لیے اے اللہ کے رسول ہم لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول فرمائے مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ دل سے اور اندر سے تم لوگ یہ وعدہ نہیں کیے ہو، صرف جان کے ڈر سے وعدہ کیے ہو، لیکن وعدہ ہوتا ہے اور اگرچہ اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن تم دونوں باپ بیٹا اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہو. تو مذہب اسلام نے جتنا وعدہ کی اہمیت دکھلائی ہے، اب لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہے، نعوذ باللہ وعدہ کر لیں گے، اور وعدہ کر کے کون پورا کرتا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ قیام جتنا دن آپ اس وعدہ خلافی کے اندر مبتلا ہیں، یاد رکھیے کہ آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. جیسا کہ قرآن نے کہا ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وعدہ کر کے تم آزاد نہیں ہو بلکہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. کون مذہب اسلام کے علاوہ کون ہوگا جو اس طریقے سے وعدہ کو پورا کرتا ہو؟ اور یہ وعدہ جو ملک کا قانون ہے یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہے، معاہدہ ہے. ملک کا قانون 2 شرط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ نہ ہو. جیسے ملک نے قانون بنایا 3 طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ قانون ردی کے ٹوکری میں. جو قانون اللہ اور رسول کے خلاف ہو وہ ردی کے ٹوکری میں ڈالی جائے گی، اس قانون کو ہم نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے یکساں سول کوڈ کہ تمام مذہب کے لوگ ایک طریقے پر چلیں، یہ قانون غلط. 2 شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ ملک کا وہ قانون جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف،
مذہب اسلام کے خلاف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قانون ایسا ظلم والا نہ ہو جو برداشت سے باہر کی بات ہو۔ جیسے حکومت قانون لگا دے کہ تمام پیسے میرے پاس جمع کرو، کوئی کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں رکھے گا، یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، ایسا قانون ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں، جو قانون مذہب اسلام کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ بہت سارے رشتہ کے وقت کہتے ہیں کہ لڑکا چاہتا ہے کہ ایک گاڑی مل جائے، کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپیہ مل جائے، اور لڑکا کہتا ہے کہ میرے ماں باپ اس وقت تیار ہوں گے رشتہ کے لیے جبکہ ہم کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے، یہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یا ماں باپ کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو، نہیں مانی جائے گی۔ اللہ اور رسول کے خلاف میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قابل تحمل، ناقابل تحمل، برداشت سے باہر کی بات ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس قانون کو۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ذیل میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم قبطیوں پر ظلم کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو جو مارے، ایک گھوسا، اور مر گیا ایک ہی گھوسا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام پہلا دن تو کیا ہے نہیں جانا، دوسرا دن جھگڑا ہوا، وہ ظاہر کر دیا بنی اسرائیل کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تھے اور واپس آ رہے تھے تو اللہ سے فرمائے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ اے اللہ میرے ذمے تو قبطیوں کا اور فرعونیوں کا ایک گناہ ہے، حالانکہ غیر ایمان والے کو ناحق نہیں قتل کیا گیا، لیکن اس کو قتل کرنے کو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو گناہ کیوں قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ ظالم تھے، غیر ایمان والے تھے، اور ظلم کی وجہ سے مارا جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب لکھے ہیں کہ فرعون کے ملک کے اندر، مصر کے اندر قانون تھا کہ کوئی آدمی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، اور اس قانون کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر تمام لوگوں کا اقرار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف کام سرزد ہو گیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ ملک کا قانون مجھ سے جو ٹوٹا ہے، میرے ذمے ان لوگوں کا ایک گناہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو کیا ہے، وعدہ کو پورا کرنا چاہیے۔ ملک یہ ٹریفک کا قانون ہے یا جتنے بھی ملک کا قانون ہے، اور وہ اسلام کے حکم کے خلاف نہ ہو، اسی طریقے سے ناقابل برداشت ظلم بھی نہ ہو، ایسے قانون کی پاسداری بھی ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ ورنہ اگر ٹریفک توڑ کر کے ہم جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی دنیا میں تو اس کا ہے بل کٹے گا ہی، بل کی یہ اس جرمانہ کٹنے کی وجہ سے آپ نہ گاڑی بڑھائیں، بلکہ یہ ملک کے قانون، کہ یہ ملک کے قانون ہے جو ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہیلمٹ پہننا یا اسی طریقے سے کرونا کے موقع پر ماسک لگانا، یہ سب ملک کے جو قوانین ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب کے سب وعدہ کے اندر داخل ہے، ملکی قانون جو گناہ نہ ہو اور اسی طریقے سے ناقابل برداشت ظلم نہ ہو۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہہ دیے کہ اے اللہ کے رسول آپ یہیں رکیے، میں آتا ہوں گھر سے۔ سوچئے کہ وعدہ پورا کرنا کتنا اہم ضروری چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرما دیے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہیں رکتا ہوں۔ اب اتفاق سے وہ صحابی گھر گئے اور بال بچوں میں بھول گئے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس واپس جانا ہے۔ اب 3 دن ہو گیا اور وہ صحابی واپس نہیں آئے۔ اب اللہ کے رسول نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں اور سو بھی وہی رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب وہ صحابی کو خیال آیا کہ ارے میں تو اللہ کے رسول سے وعدہ کر چکا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہیں رکیے، میں آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی وہیں رکے ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی آئے
تو بڑی شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول یہیں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے اخلاق پر قربان جائیے، ڈانٹے نہیں، گالی گلوج نہیں کیے، صرف اتنا فرمائے کہ اے فلاں تم نے مجھے بڑا مشقت کے اندر ڈال دیا کہ 3 دن تک تم یہاں روک دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول یہ کیا تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ جہاں نہ کوئی گھر تھا نہ مسجد تھی اور وہیں پر 3 دن رکنا، یہ اللہ کے رسول یہ امت کو کیا تعلیم دے رہے کہ وعدہ پورا کیا کرو۔ وعدہ تو لوگ شروع میں کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ دینی اداروں میں کہ رہیے نا، اتنا تنخواہ میں بعد میں بڑھا دیں گے، 5 سال 4 سال ہو گیا تنخواہ بڑھاتی ہی نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہے۔ اور یہ نہ سوچیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی، بلکہ دین کے کام کرنے کی صورت میں جو وعدہ خلافی کیا ہے قیامت کے دن اس کی گردن نپے گی۔ ان العہد کان مسئولا، وعدہ کے بارے میں پوچھ کیا جائے گا، پکڑ کیا جائے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہی امت کو تعلیم دینے کے لیے 3 دن تک، سوچئے کتنا مجاہدہ کیے ہوں گے کہ 3 دن تک وہاں رکے۔ چنانچہ وعدہ کو پورا کرنے پر اس امت کے کیا معیار بلند تھا اور اس امت کا کیا وقار تھا، آپ کو چونکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان رہتا تھا اور وہ تیر لے کر کے چھٹی کے دن شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اب غلطی سے ایک لڑکا کو لگ گئی تیر اور وہ لڑکا مر گیا، اور وہ لڑکا عیسائیوں کا تھا۔ یہ مسلمان آدمی چاہا کہ کتنوں کوشش کرے اس سے بخشوا لے، لیکن یہ عیسائی تھے، نہیں مانے، اور جو وہاں کا قاضی تھا وہ مسلمان تھا۔ چنانچہ مقدمہ دائر کیا گیا تو قاضی نے کہا کہ تم راضی کر لو ورنہ جان کے بدلے جان، تم کو سولی پر یہ کہا ہے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو مہلت دی گئی راضی کرنے کے لیے، اور اتنی مدت تک وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے جیلر سے کہ دیکھو میں بالکل جان کے بدلے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں دوسرے جگہ کا رہنے والا ہوں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں وہ اس وقت، میں اپنے بیوی بچوں کو کم سے کم خبر کر دوں کہ اس جرم میں میری جان جائے گی، تم لوگ غم نہ کرنا، کاش کہ تم مجھے چھوڑ دیتے تو میں فلاں تاریخ جو سولی دینے کی ہے میں فلاں دن آ جاتا۔ چنانچہ عیسائی جیلر عیسائی تھا، عیسائی ہونے کے باوجود اس کو یقین تھا کہ مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں، مسلمان وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن فلاں دن آ جانا۔ چنانچہ وہ چھوڑ دیا جیلر، چپکے سے بغیر کسی خبر کے وہ اپنا گھر گیا، اور جب فلاں تاریخ جس دن میں سولی دینا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ جو آدمی تیر سے غلطی سے قتل کیا تھا اس کی بھی آج سولی کا ڈیٹ ہے، وہ غائب ہے۔ چنانچہ قاضی نے کہا وہ کہاں ہے؟ جیلر نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دیا ہوں، وہ آنے کا وعدہ کیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ اگر فلاں جو جس کو تم چھوڑا ہے وہ نہیں آئے گا، اس کے بدلے میں تم کو پھانسی دی جائے گی۔ جیلر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ آئے، وہ وعدہ کر کے گیا ہے، ضرور آئے گا۔ چنانچہ قاضی نے کہا ٹھیک ہے میں دوسرا مقدمہ نمٹاتا ہوں۔ چنانچہ دوسرا مقدمہ نمٹا رہا تھا اور سب سے اخیر میں ابھی تک کہ نہیں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ چنانچہ دیکھا کہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، لوگوں نے کہا رک جائیے اس کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ وہ دیکھا تو وہی آدمی تھا، اس نے آ کر کے معافی مانگی کہ میں تیرنا نہیں جانتا تھا اور کشتی آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے مجھے پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، مجھے آپ سولی چڑھا دیجئے۔ عیسائی کا جس کا لڑکا مرا تھا، قتل ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنا وعدہ کا پکا مسلمان، یہ بڑا امانت دار آدمی ہے۔ چنانچہ اس عیسائی نے کہا کہ اس آدمی کو تو روپوش ہو جانا چاہیے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جان کے بدلے جان دینے آیا۔ اسلام کا مذہب کتنا سچا ہے، میں اپنا کیس بھی واپس لیتا ہوں اور آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے دوستو، وعدہ کے پورا کرنے کی وجہ سے اس عیسائی نے کیس بھی واپس لے لیا اور ایمان بھی لے آیا، اور اس کا دیکھا دیکھی تمام قبیلے کے لوگ اسلام لے آئے۔
اسلام تو اسی کے ذریعے پھیلا، اخلاق کے ذریعے اور وعدہ پورا کرنے کے ذریعے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا، آئین حقیقت نما پڑھیے کہ یہ سندھ کے علاقے سے جب محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، سندھ کے ہندو لوگ رو رہے تھے کہ اے قاسم مت جائیے، آپ سے جو اطمینان اور آپ سے جو فائدہ اور آپ سے جو آرام ملا ہے، کسی غیر مسلم بادشاہ سے مجھے اطمینان اور اتنا آرام نہیں ملا ہے۔ تو یہ میرے دوستو، یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا، اور یہ اگرچہ ظاہر میں نقصان نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں سے جو وعدہ کیجئے ضرور پورا کیجئے۔ ہاں اگر کیا ناممکن ہو جائے کہ ہاں بیٹا جا رہا ہوں، کہا ہے میں فلاں کھلونا لا دوں گا، یہ لا دوں گا، ضرور لائیے اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ لیا ہے، اور نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دیجئے کہ پیسہ نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو میں یہ پورا کروں گا۔ ابھی سے بچوں کے دل کے اندر وعدہ کی اہمیت بیٹھائیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایمان والوں کی شان ہے ہی نہیں ہے، یہ منافقوں کا شان ہے، ایمان کے خلاف شان ہے۔ یہ غور کیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کو فاروق لقب ملا، اور جن کو اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، ان کو دھوکہ سے ایک عیسائی بادشاہ نے، چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا یہودیوں کا جس کا نام تھا ہرمزان۔ یہ بڑا وعدہ خلافی کرتا تھا، کئی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا۔ تیسری مرتبہ یہ پکڑ لیا گیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ 3 مرتبہ وعدہ کر کے بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کیا کہ لڑائی نہیں کریں گے، اور پھر وعدہ توڑ کر کے لڑائی کرتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ ہرمزان جو ہے آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بولا بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تکلم لا باس فی، کہ تم کیا ہے بات کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے پانی چاہیے۔ پانی جب لایا گیا تو اس نے وہ بولا کہ پیو، تو کہا کہ نہیں پیوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں پانی پیوں گا اور آپ قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیے کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ پانی گرا دیا، بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا خبیث آدمی تھا، پانی گرا دیا اور کہا کہ اے عمر فاروق آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے قتل نہیں کروں گا، اب یہ پانی میں پی ہی نہیں سکتا ہوں، اب قتل کیسے ہوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک پانی نہیں پیو گے قتل نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، قتل نہیں کیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ پہلے کیوں ایمان نہیں لایا تم؟ اس نے کہا کہ اگر میں پہلے ایمان لے آتا تو آپ کہتے ڈر کر کے ایمان لایا ہوں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی تاکہ آپ کے اوپر شبہ نہ ہو کہ میں بغیر ڈرے ہوئے اس طریقے سے ایمان لایا ہوں۔ اسی طریقے سے عام طور پر لوگ جتنے بھی وعدہ کی شکلیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اس زمانے میں منگنی ہو جاتی ہے، رشتہ پختگی کے لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ اگر رشتہ جب طے ہو جائے تو بلا ضرورت نہیں توڑنی چاہیے۔ ہاں اگر رشتہ طے ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ لڑکا شرابی ہے، جواری ہے، چور ہے، یا لڑکا کے نعوذ باللہ کینسر ہے، کچھ بات ہے، یا لڑکی میں فلاں عیب ہے، تو مجبوری اگر ہو رشتہ نہ کرنے کی تو رشتہ نہ کیجئے، لیکن منگنی کا جب معاہدہ ہو جائے تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، بلا ضرورت نہیں توڑنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے کاروبار میں آپ کسی چیز پر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا، بلا مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے اس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ان وعدہ کو پورا کیا کیجئے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کو بڑا ناپسندیدہ ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام نے
جو وعدہ پورا کیا ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ گواہ، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس میں جو فوج رہا کرتے تھے وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جو قوم جزیہ اور ٹیکس دے تو ان کا مال ایسے ہی محفوظ ہوتا آتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جزیہ ٹیکس لیتے تھے اور ان کو حفاظت کا سامان دیتے تھے کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی ان کو مار نہیں سکتا تھا، مال نہیں لے سکتا تھا۔ بالکل جس طرح مسلمان امن سے رہتے تھے، غیر لوگ بھی اسلامی حکومت کے اندر امن سے رہتے تھے۔ یہ غیروں کی طرح نہیں، بزدلی ہے، کمینگی ہے کہ جہاں پر اکثریت دیکھے نہتھے مسلمان کو مارنا، یہ تو کمینگی ہے، یہ بزدلی ہے، اور یہ نہایت کمینگی کی بات ہے، تنگ دلی کی بات ہے، کم ظرفی کی بات ہے۔ مسلمان نے آج تک تاریخ میں ایسا نہیں کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان بہادر ہوتا ہے اور وہ حوصلے والا ہوتا ہے، کمینہ خصلت کا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ضرورت پڑی، فوج کم پڑ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ان یہودیوں کے جو حفاظت کے لیے فوج ہے اس کو ہٹا کر کے دوسری جگہ بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا کر کے بھیج دیے، لیکن بھیجنے کے بعد غور کیجئے اس جملے پر، تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو جمع کیے اور کہے کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا تمہاری حفاظت کے بدلے میں، اور اس سال میں اپنا فوج باہر بھیج رہا ہوں، میں حفاظت نہیں کر پایا، اس لیے تمہارا جزیہ اور ٹیکس واپس کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب وعدہ کو پورا ہی نہیں کیا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بچوں سے وعدہ کو پورا کیجئے، جو بھی وعدہ ہو اس کو وعدہ کو پورا کیجئے۔ آپ وعدہ کرنے کے بعد آزاد نہیں ہیں الا یہ کہ مجبوری ہو جائے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں تم کو 10,000 روپیہ دوں گا، اور وعدہ کرنے کے وقت ارادہ تھا کہ دینا ہے، لیکن اتفاق سے پیسہ چوری ہو گئی یا آپ کی آمدنی نہیں ہو پائی، اب نہیں دے رہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پیسہ ہوتے ہوئے، آمدنی بڑھتے ہوئے اور مدت گزرتے ہوئے نہیں دے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس پر آپ کو گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام احکام کی طرح ہم لوگوں کو وعدہ کے بھی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافق اور کفر کے تمام عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔